الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا صدق اللہ مولانا العظیم۔ جس وقت واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ بہت ساروں کو پست کرنے والی اور بہت ساروں کو بلند کرنے والی، جس وقت زمین کپ کپا دی جائے گی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور اڑتی ہوئی گرد بن جائیں گے۔ سورہ رحمان کے بعد اگلی سورت ہے سورہ واقعہ۔ اس کے اندر پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے الواقعہ، اسی نسبت سے سورت کا نام رکھا ہے واقعہ، سورہ واقعہ۔ اس سورت کے من جملہ فضائل میں ایک بہت اہم فضیلت بیان کی گئی ہے احادیث میں کہ من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو آدمی رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرے ہر رات کو، تو اس کو زندگی میں کبھی فاقہ نہیں ملے گا۔ ساری زندگی آدمی ریت سامتا ہے، مشرق اور مغرب کی، شمال و جنوب کے اسفار مشقت پردیس کاٹتا ہے، صرف اس لیے کہ ہماری زندگی گھر کا ماحول خوشحال ہے۔ تو اعمال کے ذریعے سے اللہ سے آدمی اپنی خوشحالی لے تو اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے آپ جہاں بھی ہوں رات کو کم سے کم مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کبھی رزق میں فاقہ نہیں آئے گا، کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اور بعض تفاسیر میں اس روایت کے ضمن میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم، مفسر قرآن، رئیس المحدثین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، صحابی رسول، اور اس درجے کے قرآن کے عالم تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے جانے سے پہلے صحابہ کو یہ بات سنائی کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی قرآن کی تفسیر کسی سے سیکھے جس طرح مجھ سے سیکھتا تھا، تو یہ عبداللہ ابن مسعود میری طرح قرآن پڑھاتا ہے، اس سے قرآن سیکھتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے استاذ کی طرف سے شاگرد کو سند ملے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ اعزاز بیان کیا، اس درجے کے عالم تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے، اور ان کے زمانہ خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ تو جب یہ بیمار ہو گئے بہت زیادہ ہے، تو ایک دن حضرت عثمان خلیفۃ المسلمین عیادت کے لیے ان کے یہاں تشریف لائے، تو ان کی بچیاں تھیں، اس وقت گھر کے اندر کفالت کی، تو انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود سے بیماری کی حالت میں عیادت کرتے پوچھا ماذا تشتکی، آپ کو کس بات کی شکایت ہے اس وقت؟
تو فرمایا اشتکی ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے، اللہ کے سامنے پہنچنا ہے۔ آپ دیکھو کتنا بڑا خوف آخرت کا، اور کتنے بڑے عالم ہیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اتنے بڑے عالم، قرآن کے مفسر، حدیث کے عالم، صحابی رسول، وہ جنت کے اعلیٰ منازل کے درجوں پہ فائز ہونے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسی بشارتیں ملی ہوئی ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں، لیکن خوف یہ ہے کہ لگے موت کے وقت اور مجھے کچھ شکایت نہیں ہے، اشتکی ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے۔ فرمایا میں آپ کے لیے کسی طبیب کا انتظام کروں، کوئی طبیب آئے اور آپ کا علاج کرے؟ تو کہنے لگے مارزتنی طبیبی، میرے طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، تو میرا اور کون طبیب ہوگا شفا دینے والا؟ یعنی طبیب تو اللہ کی ذات ہے، اسی نے مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے، میں کسی اور طبیب کو نہیں تلاش کرتا۔ فرمایا اچھا میں تمہیں کوئی ہدیہ وغیرہ، کوئی تحفہ وغیرہ بھیج دوں تاکہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد کو ضرورت پڑے تو کام آ جائے؟ فرمایا کہ اچھا آپ کو میری اولاد کے بارے میں پریشانی ہے کہ میرے مرنے کے بعد کہیں فاقے نہ آئیں؟ فرمایا یہ نہیں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن رکھی ہے کہ جو آدمی سورہ واقعہ پڑھتا ہے رات کو، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا رکھی ہے، وہ روز تلاوت کرتی ہیں، ان کے رزق کا انتظام اللہ کرے گا، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ساری باتیں ایمان اور اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آج ہمیں ان باتوں کو سن کر بھی یقین نہیں آتا کہ یہ ہوتا ہے، لیکن ان حضرات کے ہاں یہ ایسے ہوتا تھا جیسے ہمارے سامنے یہ دن کا سورج سامنے نظر آتا ہے۔ کیوں کہ ایمان اور اعمال کے اوپر کھڑے تھے، اور دنیا کے سارے کام اعمال کی بنیاد پر اللہ سے کرواتے تھے، مال کی بنیاد پر نہیں، اعمال کی بنیاد پر۔ تو خیر یہ سورہ واقعہ ہے اپنی اس فضیلت کے اعتبار سے۔ پچھلی صورت کے ساتھ اس صورت کا تفسیر میں ربط اور تعلق یہ ہے کہ پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابتداءً اپنے انعامات کا ذکر کیا تھا، قدرتوں کا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا تھا، اور قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا انجام اور برے لوگوں کا انجام ذکر کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے اس صورت میں آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت واقع ہونے کی حالت کو بیان کیا ہے۔ قیامت، اب یہ بات سمجھیں کہ اہل سنت والجماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے بھرے ہوئے دلائل کی روشنی میں ہم سب کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، جس طرح اللہ کی توحید پر کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کہ آپ اللہ کے نبی اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اسی طرح ان متفق علیہ عقیدے میں یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا اور پھر ایک اور دن آئے گا جس میں حساب و کتاب ہونا ہے، اور وہ دن ہے کون سا؟ قیامت کا۔ تو نزول قرآن کے وقت سے لے کر آج تک انسانوں کا ایک طبقہ رہا جو عقیدہ توحید کے منکر تھے، جس طرح عقیدہ رسالت کے منکر تھے، اسی طرح عقیدہ آخرت کے بھی منکر۔ تو قرآن کریم نے جس طرح عقیدہ توحید کے اس بات کے دلائل دیے ہر جگہ، عقیدہ رسالت کے اس بات کے دلائل دیے ہر جگہ، اسی طرح قرآن کریم نے عقیدہ قیامت کے اس بات کے دلائل بھی دیے ہر جگہ، کہ یہ بات قرآن کی نصوص قطعیات سے ثابت ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اور قیامت کی دو حصے ہیں، ایک ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ۔ آپ کے یہاں بھی جب کہیں کوئی حادثہ ہو جائے اور ایک حادثے کے نتیجے میں بہت ساری اکٹھی اموات ہو جائیں تو باقاعدہ اخبارات میں سرخیاں لگتی ہیں، قیامت صغریٰ برپا ہو گئی، لگتا ہے
کئی بار پڑھا ہوگا آپ نے، قیامت صغریٰ برپا ہوگی. تو 1,00,000 آدمی اکٹھا مرے تو بھی قیامت صغریٰ ہے، اور اگر ایک آدمی مرتا ہے نا، ایک آدمی، تو بھی قیامت ہے. ایک آدمی فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی موت ہو گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے. اس لیے قیامت کا ابتدائی معنی یہ ہے کہ اس دنیا سے ختم ہو کر اگلے جہان میں منتقل ہونا. تو قیامت صغریٰ ایک فرد کے اعتبار سے بھی ہے، ایک قوم کے اعتبار سے بھی ہے. یہ تو لگاتار قائم ہو رہی ہے، اس کو تو سب لوگ مانتے ہیں. قرآن کریم قیامت کبریٰ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ پوری روئے زمین اور یہ آسمان یہ ختم ہو جائے گی. اب انسان سوچے ذرا 2 منٹ کے لیے، ہمیں زلزلہ بھی ہوتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں اندر سے باہر، تو باہر بھی اللہ کی زمین ہے، اندر بھی اللہ کی زمین ہے. ہم صرف اس لیے بھاگتے ہیں کہ اوپر سے چھت گری تو نیچے دب کے مر جائیں گے، باہر نکلیں گے. لیکن جب پوری زمین ہی ختم ہو جائے گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ روئے زمین ہی کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی. جتنے یہ سمندر یہ سارے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، ان کو آگ لگ جائے گی. اور یہ جو سورج ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ جو چاند ہے یہ ختم ہو جائے گا. جب سورج اور چاند ختم ہو گیا تو یہ دن رات کا سسٹم بھی کر جائے گا، اور یہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا. اس کا نام ہے قیامت قائم ہونا. اور قرآن کریم نے اس کے مناظر کئی جگہ بیان کیے. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو زلزلے کی شکل میں ہلا دیا جائے گا. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اگلی قیامت کو کھڑا کرنے کے لیے اندر کے سارے مردے اٹھا کر باہر پھینکے گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان زمین کے اندر کے خزان باہر پھینکتے ہوئے دیکھتے ہوئے انسان خود کہے گا یہ زمین کو آج کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، قیامت زمین اپنے اندر کی ساری خبریں باہر لائے گی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی. بأن ربک اوحی لها، کہ تیرے رب نے آج زمین کو حکم دیا اندر کوئی چیز نہیں رکھی، سب باہر نکالو. فرمایا یہ قیامت کا منظر ہونا ہے. تو یہاں اس کا اللہ نے ذکر کیا اذا وقعت الواقعہ، لوگوں یقین کرو جب وہ واقع ہونے والی واقع ہوگی. تو دنیا میں جو انسان انکار کرتے ہیں کہ کوئی قیامت ہے، نہیں ہے، تو قرآن کریم نے ان کو کہا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ قیامت واقع ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس قیامت کے واقع ہونے کی خبر کا بالکل کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی غلط بیانی نہیں ہے. ہم سچ کہہ رہے ہیں قیامت قائم ہوگی آج. یہ دنیا کے اعتبار سے ہے کہ یہ بات مان لو، یہ سچی بات ہے، قیامت قائم ہوگی. اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت جو آج نہیں مانتے وہ بھی اٹھ کر کہیں گے ہاں واقعی قیامت کیا ہو گئی ہے؟ قائم ہو گئی ہے. اور واقعی دنیا میں وہ جو اللہ کا نبی ہمیں کہتا تھا قیامت قائم ہوگی، واقعی وہ اللہ کا نبی سچ کہتا تھا. وہ جو قرآن کریم ہمیں بتا رہا تھا دنیا میں قیامت قائم ہوگی، واقعی وہ اللہ کی بات سچی تھی، آج قیامت قائم ہو گئی ہے. وہ جو علماء دنیا میں قرآن پڑھ کر سناتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی، واقعی وہ سارے ساتھ کہتے تھے آج قیامت قائم ہو گئی ہے. لیکن اس وقت کے ماننے سے کوئی فائدہ نہیں. جو قرآن کریم آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں، سورہ بقرہ جب آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ جو کتاب ہے قرآن کریم تمہارے سامنے، اس کے سچے ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں. ہدی للمتقین، یہ قرآن کریم رہنمائی کرتی ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. آئے گا فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، بغیر دیکھے. جس نے اللہ کو بغیر دیکھے ماننا ہے، اور جنت کو بغیر دیکھے ماننا ہے، جہنم کو بغیر دیکھے ماننا ہے، فرشتوں کو بغیر دیکھے ماننا ہے، قبر کا عذاب بغیر دیکھے ماننا ہے،
اسی طرح قیامت قائم ہونے کو بھی بغیر دیکھے ماننا ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان قیامت کو قائم آئے گا، اور اس ایمان کے بغیر کوئی قیامت والی فائدہ ماننے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں آئے گا کہ وہ قیامت جب واقع ہوگی اس دن تمام انسان دو حصوں میں تقسیم ہوں گے، ایک فرمایا خافضۃ، دوسرا فرمایا رافعۃ۔ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ قیامت کا قائم ہونا قیامت والے دن بہت سارے انسانوں کو ذلیل کرے گا، بہت ساروں کو پست کرے گا، رافعۃ، اور وہ قیامت کا دن بہت سارے لوگوں کو بلند کرے گا۔ معنی یہ ہے دنیا میں جو تکبر، غرور اور فخر مال و دولت کے اعتبار سے بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے لیکن ایمان سے خالی تھے، دین سے خالی تھے، تو قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو ان کو ذلیل کیا جائے گا، ان کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، اس دن ان کے کان پکڑوائے جائیں گے، اس دن ان کو زنجیریں باندھی جائیں گی، اس دن ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، تب پتہ چلے گا عزت والا ہے یا بےزتی والا ہے۔ اور فرمایا رافعۃ، کتنوں کو وہ قیامت بلند کرے گی۔ معنی یہ ہے کہ جو دنیا میں ایمان والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ایمان اور اعمال کی مشقت اور امتحانوں میں ایسا مبتلا کیا کہ مالداروں کے مقابلے میں، متکبرین کے مقابلے میں بیچاروں کے مکان بھی چھوٹے، بیچاروں کا کاروبار بھی چھوٹا، بیچاروں کے لباس بھی پھٹے ہوئے، بیچاروں کا معاشرے میں کوئی بڑا مقام بھی نہیں تھا، لوگ انہیں کوئی عزت نہیں دیتے تھے۔ آج اللہ نے ان کو ایمان کی وجہ سے بلند کیا ہے، وہ جنت میں جائیں گے، تب پتہ چلے گا آج ذلیل کون ہو رہا ہے اور آج پست کون ہو رہا ہے اور آج بلند کون ہو رہا ہے۔ فرعون اور قارون اور شداد اور نمرود جیسے ظالم اور جابر بادشاہ جنہوں نے کئی سو سال زمین پر اپنا تختہ حکومت جمائے رکھا، آج ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اور غریب اہل ایمان انبیاء کے ماننے والے رافعۃ ان کو بلند کر کے آج جنت کی طرف بھیجا جائے گا۔ یہ ہے وہ قیامت کا دن۔ اس قیامت کی ابتدائی صورت زمین کے کس طرح ختم ہونے کی ہوگی اگلی آیت میں انشاءاللہ اس سے باقی رہ گیا۔ پھر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔